ماں کی دواؤں کے خالی پتے میز پر پڑے تھے اور اس چھوٹی سی روشنی میں مہر کی ماں کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور باہر گلی سے آتے شور کے درمیان مہر خاموشی سے اپنی بیمار ماں کے پیر دبا رہی تھی۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ اب اس کی ہر حرکت کو مشکل بنا رہا تھا، مگر اس وقت اس کے دل میں تکلیف سے زیادہ اپنی ماں کی یہ حالت آگ کی طرح سلگ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر ماں کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو مٹانے کی کوشش کی اور نرمی سے بولی کہ ماں فکر نہ کرے، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ ماں نے اپنی کمزور اور کانپتی ہوئی انگلیاں مہر کے سر پہ پھیری اور بھاری آواز میں بولی کہ بیٹی، اس حالت میں تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی، تجھے اپنی کوئی فکر نہیں، لیکن اپنے اس آنے والے بچے کا تو سوچ۔ مہر نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور اس نے ماں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ ڈاکٹر نے دوائی کا جو خرچہ بتایا ہے وہ آج ہی دینا ہوگا اور گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا۔ میں پڑوس میں رابعہ باجی کے پاس جا رہی ہوں، شاید وہ کوئی کام بتا دے۔ ماں نے اسے روکنا چاہا مگر مہر کی ضد کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک پرانی چادر اپنے اوپر لی اور اپنے بھاری وجود کو سنبھالتی ہوئی باہر گلی میں نکل آئی۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزرا اور وہ سیدھا رابعہ کے گھر کے دروازے پر جا پہنچی۔ دروازے پر دستک دینے کے چند لمحوں بعد ہی رابعہ نے دروازہ کھولا اور سامنے مہر کے سوجے ہوئے چہرے اور بڑھے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ رابعہ نے اسے فوراً اندر کھینچ لیا اور ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے فکر مندی سے کہا کہ مہر پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس حالت میں باہر کیوں گھوم رہی ہو؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کس قدر بڑی مجبوری میں یہاں آئی ہو۔ مہر نے اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی کہ باجی، آپ کو تو پتہ ہی ہے امی کی طبیعت کتنی خراب رہتی ہے اور گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں بچا۔ اگر آپ کے جاننے میں کوئی ایسا کام ہے جو میں بیٹھ کر کر سکوں، یہ چھوٹا موٹا کام ہو تو مجھے بتا دیں۔ رابعہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے سر کو ہلایا اور پھر ایک دم چمک کر بولی کہ ایک جگہ ہے جہاں ملازموں کی سخت ضرورت ہے اور وہاں کام بھی زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ ہمارے شہر کی سب سے بڑی حویلی کے مالک کو ایسے ہی کسی کی ضرورت ہے اور میں خود جا کر ان کے مینیجر سے بات کر لوں گی۔ میں انہیں صاف بتا دوں گی کہ تم پیٹ سے ہو، اس لیے تم سے کوئی سخت محنت نہیں کروائی جائے۔ مہر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی ہلکی سی کرن چپکی اور اس نے شکر گزار نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ اس نے رابعہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ باجی، بس مجھے اس کام کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں اپنی ماں اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں۔ رابعہ نے اسے تسلی دی اور اگلے ہی دن صبح سویرے حویلی پہنچنے کا پتہ سمجھا دیا۔ مہر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر واپس آئی تو اس کے قدموں میں تھکن اور دل میں ایک عجیب سا انہونی کا خوف تھا، مگر اس نے ماں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کیا تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہ سکی اور بار بار آنے والے کل کے بارے میں سوچتی رہی کہ جانے وہ اجنبی لوگ کیسے طبیعت کے ہوں گے اور کیا وہ واقعی اسے کام پر رکھیں گے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس نے ایک موٹی اور پرانی چادر اپنے اوپر لپیٹ لی تاکہ اس کا بڑا وہ حمل چھپا رہے، اور وہ دبی دبی چال چلتی ہوئی رابعہ کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں سنسان سڑک اور پرانے درختوں کے سائے اسے کسی انہونی کا اشارہ دے رہے تھے، مگر مجبوری کے ہاتھوں مجبور اس کے قدم رکے نہیں۔ جب وہ اس عظیم الشان اور شاہانہ حویلی کے بڑے سے گیٹ والے دروازے پر پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حویلی کے باہر لگے سنگ مرمر کے ستون اور پرانی طرز کی عمارت اتنی بڑی تھی کہ مہر کو خود پر ایک لمحے کے لیے ترس آنے لگا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا مگر رابعہ کا نام سنتے ہی اس نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ مہر نے اپنے سر پہ چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا تاکہ کوئی اس کے چہرے کو غور سے نہ دیکھ سکے۔ وہ صحن سے گزرتی ہوئی اندرونی عمارت کی طرف بڑھی جہاں نوکر و چاکر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک پرانے ملازم نے اسے ایک بڑے ہال میں بٹھایا اور کہا کہ صاحب کی خاص ملاقات کے بعد مینیجر خود اس سے ملے گا۔ مہر نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ دیواروں پر پرانے زمانے کی بڑی بڑی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو اس نے خود ہی اٹھ کر جھاڑو اور کپڑا سنبھال لیا، کیونکہ وہ یہاں کسی کی مہربانی کے لیے نہیں بلکہ اپنی محنت کی کمائی کے لیے آئی تھی۔ کوئی بڑے کمرے میں صفائی کرنے لگی اور اس کا دھیان صرف اپنے کام پر تھا تاکہ جلد از جلد یہ مرحلہ طے ہو، وہ پیسے لے کر اپنی ماں کے پاس واپس پہنچ سکے۔ وقت گزرتا گیا اور دوپہر کا سورج حویلی کے اونچے روشن دانوں سے اندر اترنے لگا۔ مہر کی کمر میں ہلکا سا درد اٹھنے لگا کیونکہ لگاتار کھڑے ہو کر کام کرنے سے اس کا جسم اب جواب دے رہا تھا۔
اس نے لمبی سانس لی اور اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے ماتھے کو آستین سے صاف کیا۔ اب وہ اپنا سارا کام ختم کر چکی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا پہلا دن بخیر و عافیت گزر گیا۔ اس نے اپنی بڑی چادر کو دوبارہ ٹھیک کیا اور تیز قدموں سے باہر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے اس حویلی سے نکل جائے۔ اس کے قدم باہر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک مرکزی راہداری میں کسی کے بھاری اور روبدار جوتوں کی آواز گونجی۔ مہر نے گھبرا کر اپنے قدم روکے اور ایک ستون کے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ شخص بالکل سامنے آ چکا تھا۔ یہ فارس شاہ تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک بے پرواہ اور سخت مردانہ روپ بکھرا ہوا تھا۔ فارس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کچھ فائلیں سمیٹے ہوئے جیسے ہی نظر اٹھائی تو اس کی آنکھیں سامنے کھڑی اس لڑکی کے چہرے پر پڑی۔ فارس کی نظریں جب مہر کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے نمایاں ہوتے ہوئے پیٹ پر گئیں تو اس کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر زمین پر گرتے گرتے بچی اور اس کے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گیا۔ فارس نے اپنی پلکیں جھپکائے بغیر اس عورت کو دیکھا جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے ہر ممکنہ جگہ پر تلاش کر رہا تھا اور جس کی جدائی نے اس کی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ مہر کا سانس گلے میں اٹک گیا اور اس کے پاؤں زمین کے ساتھ جیسے جڑ سے گئے۔ اس نے خوف اور حیرت سے کانپتے ہوئے لہجے میں پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ فارس کے لب ہلے مگر اس کے منہ سے صرف ایک ہی نام نکلا کہ مہر۔ یہ سننا تھا کہ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے پلٹنے ہی والی تھی کہ حویلی کے اس بھاری ماحول میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور وہ ماضی کے تمام دریچے ایک بار پھر کھلتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ 3 سال پہلے مہر کے فارس سے ارینج میرج ہوئی تھی اور آج اس کے رنگین جوڑے میں سجی ہوئی حویلی کا یہ کمرہ پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ مہر نے گھبراہٹ میں اپنی پلکیں جھکا رکھی تھی اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا جب دروازہ کھلا اور فارس بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ فارس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پل بھر کے لیے اس لڑکی کو دیکھا جو اب اس کی شریک حیات بن چکی تھی۔ فارس نے نرم لہجے میں کہا کہ اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب تو یہ سب تمہارا ہی ہے۔ مہر نے شرما کر اپنی نظریں اٹھائی اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں گھبرا نہیں رہی، بس جگہ نہیں ہے اس لیے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ فارس اس کے پاس آیا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ اس کی اس بات پر مہر کے اندر موجود تمام جھجک کو پل بھر میں پگھلا دیا اور اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ اجنبی رشتہ آنے والا وقت میں بہت خوبصورت ثابت ہوگا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک صبح سورج کی کرنیں جب حویلی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئیں تو ناشتے کی میز پر ماحول بالکل مختلف تھا۔ مہر ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑی تھی اور فارس آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس نے ناشتے کی پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلاؤ گی یا میں ایسے ہی بھوکا دفتر چلا جاؤں؟ مہر نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو ہر وقت بس رومانس کی پڑی رہتی ہے۔ فارس نے کہکا لگایا اور بولا کہ بیوی خوبصورت ہو تو پھر رومانس ہی کیا جائے گا نا۔ ان کی ہلکی پھلکی نوک جھوک گھر کے ماحول کو خوشیوں سے بھر رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان فاصلے تیزی سے مٹ رہے تھے۔ کبھی فارس کام پر جانے سے پہلے مہر کو دیکھ کر رک جاتا اور کہتا کہ آج شام کو جلدی آؤں گا، تمہیں باہر گھمانے لے جانا ہے۔ تو مہر خوش ہو کر اس کے کپڑے درست کرتی اور کہتی کہ وعدہ کریں کہ دیر نہیں کریں گے۔ فارس اس کے گال کو چھو کر کہتا کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے، دیر کیسے کر سکتا ہوں۔ ایک دن فارس بازار سے مہر کی پسندیدہ مٹھائی اور خوبصورت سا ہار لے کر آیا اور چپکے سے اس کے گلے میں پہناتے ہوئے بولا کہ یہ تمہاری اس خوبصورت مسکراہٹ کے لیے ہے جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ مہر نے شیشے میں خود کو دیکھا اور خوشی سے کھیل اٹھتی ہوئی بولی کہ آپ مجھے ہمیشہ ایسے ہی بگاڑتے رہیں گے تو میں سارا دن آرام کروں گی۔ فارس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم آرام کرو یا کام، میرا دل تو بس تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ محبت کا یہ سفر بہت تیزی سے آگے بڑھا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی عادت بن چکے تھے کہ اچانک ایک دوپہر مہر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کی ماں کی آواز تھی جو ہنستے ہوئے بول رہی تھی کہ بیٹی اب تو کچھ مہینے گزر گئے، کوئی خوشخبری نہیں سناؤ گی؟ مہر شرم سے لال ہو گئی اور گڑبڑا کر بولی کہ امی آپ ہی نہ کیا باتیں کرتی ہیں۔ اتنے میں فارس پاس سے گزرا اور اس نے فون مہر کے ہاتھ سے لے کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں اما جی۔ اس بات پر مہر کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ فارس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تمہاری امی نے مجھے امتحان میں ڈال دیا۔
مہر نے اپنا منہ پھیلا لیا اور کہا کہ آپ امی سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ فارس نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی کہ اس میں غلط کیا ہے؟ اب تو سب کچھ خوشخبری کا انتظار ہی ہے۔ مہر نے شرما کر نظریں چلا لی، مگر اس کے دل میں فارس کے لیے محبت اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ شادی کو کچھ مہینے بیت چکے تھے اور حویلی کے پرسکون ماحول میں اب ایک نئی اور دبی ہوئی کشیدگی نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ایک شام جب ڈرائنگ روم میں سب چائے پی رہے تھے تو شاہ بیگم نے اپنی پیالی میز پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ مہر بیٹا، اب تو کافی وقت ہو گیا ہے، گھر میں کسی بچی کی رونق کب تک آئے گی؟ مہر کا ہاتھ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے شرما کر اپنی نظریں نیچے پلیٹ پر کاٹ دی۔ مہر نے دھیمی اور کانپتی آواز میں کہا کہ امی بس کچھ وقت کی بات ہے، اللہ جب دے۔ شاہ بیگم نے ایک سرد آہ بھری اور بولی کہ وقت تو گزر رہا ہے، لیکن فارس کا فارس اس گھر میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کے بعد کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، جسے توڑتے ہوئے فارس نے فوراً بات بدلی اور کہا کہ اماں، آپ بھی نا ہر وقت یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہے، ابھی تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارنا ہے۔ اس رات جب کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھی اور باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مہر بستر کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تیر رہا تھا۔ فارس نے اس کی حالت دیکھی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا کہ تم اس طرح اکیلی بیٹھ کر کیا سوچتی رہتی ہو؟ مہر نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ فارس، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایک اچھی بیوی یا بہو ثابت نہ ہو سکوں۔ فارس نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھایا اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے لیے اولاد سے زیادہ اہم صرف تم ہو، اور مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ فارس کی ان باتوں نے مہر کے دل سے وقتی طور پر سارا خوف نکال دیا اور اس نے خود کو فارس کے سینے سے لگا لیا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ تسلیاں بھی کم پڑنے لگی۔ چند ہفتے بعد جب ڈاکٹر کے معمولی چیک اپ کے بعد کوئی اچھی خبر نہ آئی تو حویلی کا ماحول تیزی سے بدلنے لگا۔ شاہ بیگم اب روزانہ فارس کو اکیلے میں بٹھا کر سمجھانے لگیں کہ بیٹا، محبت اپنی جگہ، لیکن نسل بھی تو بڑھانا ہے۔ فارس باہر سے لاکھ مضبوط بننے کی کوشش کرتا اور مہر کے سامنے خود کو بالکل بے پرواہ ظاہر کرتا، مگر اکیلے میں وہ بھی راتوں کو اٹھ کر ٹہلتا رہتا اور اس کے ذہن میں اولاد نہ ہونے کا خیال کسی دیمک کی طرح لگاتار چاٹنے لگا۔ ایک دن جب مہر کچن میں کام کر رہی تھی تو اس نے دروازے کے باہر سے شاہ بیگم کی سخت آواز سنی، جو فارس سے کہہ رہی تھی کہ اگر مہر بانج ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فارس شاہ کا نام ہی آگے نہ بڑھاؤ۔ فارس نے غصے سے کہا کہ ماں بس کریں، میں نے کہا نا کہ میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا۔ مہر کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کے اندر کا سارا سکون ایک ہی پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسے صاف محسوس ہونے لگا کہ اب یہ محبت کا رشتہ کمزور پڑا ہے اور آنے والے طوفان کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن گھلتا جا رہا تھا، جو اب صرف ایک بات تک محدود نہیں تھا، بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے واقعات اس رشتے میں بڑھتی ہوئی دراڑ کو اور نمایاں کر رہے تھے۔ ایک دن مہر کو اپنے ایک قریبی عزیز کے گھر جانا پڑا، جہاں کچھ عرصے پہلے ہی نئے مہمان کی آمد ہوئی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا اور ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ مہر جب اس گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سب خواتین اس نئے بچے کو گود میں لیے پھولے نہیں سما رہی۔ ایک رشتہ دار نے مہر کو دیکھ کر تنزن کہا کہ مہر بیٹی، تم تو شادی کے 3 دن بعد بھی خالی ہاتھ ہو، دیکھو اس گھر میں کتنی رونق آ گئی۔ مہر کے اندر کا سارا حوصلہ جیسے ایک پل میں ٹوٹ گیا۔ اس نے بمشکل اپنی بھرائی ہوئی پلکیں چھپکائی۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر ایک کونے میں جا بیٹھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھپانے کی کوشش ریت کی دیوار کی طرح گر گئے۔ جب وہ شام کو واپس لوٹی تو اس کے چہرے کا زرد رنگ اور سوجی ہوئی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ دروازے پر ہی اس کا سامنا فارس سے ہو گیا، جو پہلے ہی کسی کاروباری نقصان کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ فارس نے مہر کو اس حال میں دیکھا تو اس کا غصہ اور پروان چڑھ گیا۔ فارس نے غصے میں کہا کہ سارا دن کہاں آوارہ گردی کرتی رہی ہو، اور شکل کیوں اتنی ہوتی رہی ہے جیسے کسی نے موت دیکھ لی ہو؟ مہر نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھیجا اور دھیمی آواز میں کہا کہ میں کہیں آوارہ گردی کرنے نہیں گئی تھی، رشتہ دار کے یہاں گئی تھی۔ فارس نے سختی سے کہا، مجھے یہ بہانے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مہر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے، اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور اس کی سسکیاں بن گئی۔ فارس نے جب مہر کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کے اندر کا غصہ ایک دم سے برف بن گیا۔
اس کا سخت لہجہ پل بھر میں مٹ گیا اور وہ فوراً مہر کے قریب آیا۔ فارس نے اپنے ہاتھ سے مہر کے گال پر موجود آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ مہر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس آج کاروبار میں کچھ زیادہ پریشانی تھی، اس لیے غصہ تم پر نکل گیا۔ مہر نے اپنا منہ پھیر لیا اور سرد آہ بھر کر کہا کہ آپ کو ہر بات پر غصہ نکالنے کے لیے صرف میں ہی کیوں ملتی ہوں؟ فارس اس کی بات پر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اور تلخیاں اب ان کے دن کا معمول بن چکی تھی۔ چند دن بعد جب شام کا وقت تھا اور حویلی کے ڈرائنگ روم میں صرف شاہ بیگم اور فارس موجود تھے تو بات ایک بار پھر اسی پرانی منزل پر آ پہنچی۔ شاہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی کہ فارس، کب تک تم اس پانچ پن کے ساتھ اپنی پوری زندگی برباد کرتے رہو گے؟ فارس نے صوفے کی پوچھ پر سر ٹکاتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ ماں بس کرے، میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ بیگم نے سختی سے کہا کہ بات کرنے سے انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی فارس۔ فارس شاہ، اگر تمہارا دوسرا نکاح نہ ہوا تو اس حویلی کا وارث کون بنے گا؟ فارس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا اور شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو کر بولا کہ ماں، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت ہے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی مہر نے جب یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیے۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے اور فارس کے درمیان فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جنہیں چاہ کر بھی مہر ختم نہیں کر سکتی۔ اس رات جب کمرے کے اندھیری چھت کو مہر اکیلی ٹک ٹک دیکھ رہی تھی تو فارس باہر بالکنی میں اکیلا کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، اور دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ اب اس رشتے کو کون بچا سکتا ہے۔ اگلے دن صبح جب سورج نکلا تو ماحول میں مزید سرد مہری آ چکی تھی اور فارس بغیر کچھ کہے دفتر کے لیے نکل گیا۔ مہر نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ کب تک وہ اس شاہانہ حویلی میں ایک بوجھ بن کر رہے گی، کیونکہ اس کی اپنی عزت اور اس کا خوددار مزاج اب اسے اس قید خانے میں مزید رکنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں سناٹا تھا تو مہر نے اپنے چھوٹے سے صندوق سے اپنے کپڑے نکالے اور انہیں ایک پرانے تھیلے میں رکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک پتھر جیسی خاموشی تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اب وہ اندر سے پوری ٹوٹ چکی ہے اور اس کے پاس یہاں سے جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ قدم اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا، مگر اس کے پاس اب اپنی عزت بچانے کے لیے یہی آخری راستہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ دبی پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور صحن کو الوداعی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے اس نے 3 سال پہلے ایک خوش دلہن کی طرح قدم رکھا تھا اور آج وہ ایک اجڑی ہوئی تقدیر کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں اس وقت جو فضا پھیلی ہوئی تھی وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ شاہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی طمانینت تھی، جبکہ فارس صوفے پر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبائے اندر ہی اندر کسی شدید عذاب میں مبتلا تھا۔ دروازے پر جب ایک بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور اس کے بعد اونچی ہیل کے ٹک ٹک کرتے ہوئے شور نے سناٹے کو توڑا تو شاہ بیگم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ اندر داخل ہونے والی لڑکی نتاشا تھی، جس کے چہرے پر بناوٹ کا غرور اور آنکھوں میں ایک عجیب سا تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ نتاشا نے آتے ہی اپنے مہنگے برانڈڈ بیگ کو صوفے پر پھینکا اور اکڑ کر بولی کہ اس حویلی کا انتظام تو دور سے دیکھ کر بہت شاندار لگتا ہے، مگر یہاں کا ماحول تو کسی پرانے قبرستان جیسا لگ رہا ہے۔ فارس نے اپنے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر تمہیں یہاں کا ماحول پسند نہیں تھا تو تمہیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ نتاشا نے منہ بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مہنگی انگوٹھیوں کو سنوارا اور بے پرواہی سے بولی کہ ارے میرے فارس شاہ، دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، ورنہ اس بڑی حویلی کے مالکن بننا کون سی چھوٹی بات ہے۔ فارس اس کا یہ مغرور اور لاپرواہ انداز دیکھ کر اندر ہی اندر کسی گہرے پچھتاوے کے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب مہر اسی حویلی میں ایک ایک چیز کو کتنی محبت اور سلیقے سے سنبھالتی تھی۔ اس کے چہرے کی معصوم مسکراہٹ پورے گھر کو روشن کر دیتی۔ نتاشا کو آئے ہوئے اب محض چند ہی دن گزرے تھے، مگر اس کی اکڑ اور اونچی آواز نے حویلی کے پرانے سکون کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ بات بات پر نوکروں پر چلاتی اور فارس کے سامنے بھی اس کا لہجہ حکم صادر کرنے والا ہوتا۔ ایک شام جب فارس اپنے کمرے میں تھکا ہارا داخل ہوا تو نتاشا نے اپنا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حکم دیا کہ ذرا میرا یہ گلاس اٹھا کر ٹیبل پر رکھو اور میرے لیے جلدی سے کافی بنا کر لے آؤ۔ فارس کو اس کا یہ بے تکا حکم سن کر شدید غصہ آیا اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ نتاشا، تم بھول رہی ہو کہ میں یہاں تمہارا نوکر نہیں بیٹھا۔
ناتاشا نے طنزیہ کہکا لگایا اور بولی کہ تو کیا میں اس گھر میں شوہر کا پیار پانے آئی ہوں یا تمہارے گھر کے تانے سننے آئی ہوں؟ فارس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی، مگر وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آگ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لگائی۔ حویلی میں ناتاشا کا غرور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور فارس کی زندگی ایک جہنم بن چکی تھی۔ ایک رات جب فارس اکیلا ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز پر مہر کی ایک چھوٹی سی پرانی تصویر پڑی تھی جو صفائی کے دوران ہاتھ لگ گئی تھی۔ فارس نے تصویر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کی انگلیاں اس معصوم چہرے پر پھسلنے لگی۔ فارس کی آنکھوں میں شدید درد اور ندامت کے آنسو تیر گئے۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی آواز میں نکلا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر دیا۔ ناتاشا اچانک کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی نظر فارس کے ہاتھ میں موجود مہر کی تصویر پر پڑ گئی۔ ناتاشا کا خون کھول اٹھا اور اس نے حقارت سے کہا کہ ابھی تک اس 5 عورت کی یادوں سے جان نہیں چھوٹی تمہاری؟ فارس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوفناک غصہ تھا کہ ناتاشا بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئی۔ فارس نے سخت اور کرچدار آواز میں کہا کہ خبردار جو اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائی۔ ناتاشا نے منہ بگاڑ کر کہا کہ ہاں ہاں مجھے کیا ہے، تم چاہے جس کو روتے رہو، میرا ایسے کیا تعلق؟ اور وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ فارس اکیلا اس بڑے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دل کی ویرانی کو محسوس کرتا رہا اور اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ناتاشا کا یہ اکڑ مزاج اور بناوٹی روپ اسے وہ سکون کبھی نہیں دے سکتا جو مہر کی ایک سچی مسکراہٹ بھی ہوا کرتی۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ مہر اس حویلی کو چھوڑ کر جا چکی تھی اور فارس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اس کیے گئے غلط فیصلے کی سزا پوری زندگی بھگتتا رہے۔ دوسری طرف مہر حویلی سے نکل کر جب اپنے اس چھوٹے اور تنگ محلے میں اپنی بیمار ماں کے پاس پہنچ گئی، اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ ماں نے اسے اس طرح اچانک واپس آتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا کہ بیٹی تم اتنے دنوں بعد یوں اکیلی واپس کیوں آ گئی ہو اور تمہارا سامان کہاں ہے؟ مہر نے اپنے ماں کے گلے لگ کر خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ ماں اب ہم اس حویلی میں کبھی نہیں جائیں گے، ہم یہیں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ شروع کے دن بہت سخت تھے، گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور ماں کی دواؤں کا خرچہ الگ۔ مہر نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ سارا دن سوئی اور دھاگے کے ساتھ بیٹھ کر محنت کرتی۔ رات کو جب اس کے ہاتھ درد سے شل ہو جاتے تو اپنے خالی کمرے کو چھت کو دیکھ کر سوچتی کہ فارس اب کیا کرا ہوگا، کیا اسے ذرا بھی احساس ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ اس کے دل کے کسی پرانے کونے میں اب بھی فارس کے لیے وہی پرانی محبت چھپی ہوئی تھی جو وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور گہری ہو گئی۔ مگر اس نے خود کو پتھر کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب صبح کے وقت مہر کو شدید گھبراہٹ اور متلی محسوس ہوئی تو اس کی زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ خبر اس کے لیے اتنی خوشگوار تھی جتنی تکلیف دہ، کیونکہ جس بچے کی آمد کا انتظار فارس اور اس کی ماں کو برسوں سے تھا وہ اب اس کی گود میں آنے والا تھا، مگر اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مہر نے فیصلہ کیا کہ وہ فارس کو اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی۔ اسے شدید خوف تھا کہ اگر فارس کو اس کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو وہ اسے صرف اس بچے کی خاطر واپس بلا لے گا، محبت کی خاطر نہیں۔ وہ اس طرح کسی کے رحم و کرم پر جینا نہیں چاہتی تھی۔ حمل کے ان مہینوں میں اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی، کبھی بھوک تو کبھی کمزوری، اور اوپر سے ماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ مگر اس نے اپنے ہونے والے بچے کی خاطر ایک آہ تک نہیں بھری۔ وہ اکیلی اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور حالات نے اسے اس نہج پر لا کر کھڑا کیا جب گھر کا راشن تک ختم ہو گیا اور ماں کی دوائیاں لانا ناممکن ہو گیا تھا۔ موجودہ حالات فارس شاہ سے جب اس کا سامنا ہو گیا، فارس نے جب اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھا تو اس کے ہاتھ سے فائلیں گرتے گرتے بچ گئی۔ اس کے منہ سے صرف یہی نکلا کہ مہر نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور جب فارس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر فارس کی آنکھوں میں رکا ہوا سمندر اب چھلکنے کے قریب تھا۔ حویلی کی اس پرانی راہداری میں جیسے وقت ہمیشہ کے لیے رک گیا تھا۔ ہر طرف ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا جو صرف دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز سے ٹوٹ رہا تھا۔ فارس شاہ کے قدم سمیر کے ساتھ جیسے جڑ سے گئے تھے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں مسلسل مہر کے چہرے پر جمی تھی اور پھر
وہاں سے سرک کر مہر کے نمایاں ہوتے ہوئے بڑے پیڑ پر ٹک گئی۔ وہ لمحہ فارس کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ کیا اس وقت جو کچھ بھی اس کے سامنے ہو رہا ہے وہ کوئی خواب بن کر غائب ہو جائے؟ مہر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بڑی چادر کو اپنے وجود کے گرد مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بھاری آواز میں بولی کہ مجھے جانے دو فارس۔ یہ الفاظ اتنے سرد اور اتنے بے جان تھے کہ فارس کے سینے میں موجود دل پر کسی نے جیسے ہتھوڑے مار دیے۔ فارس نے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو تالو سے لگایا اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ مہر، تم اتنے ماہ کہاں غائب رہی ہو، اور تم نے مجھے ایک بار بھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ… فارس اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ اس کے گلے میں آنسو کا ایک گولا آ کر اٹک گیا۔ مہر نے ایک انتہائی تلخ اور دردناک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو کا سمندر امڈ آیا۔ وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں بولی کہ تمہیں بتاتی، کس حق سے بتاتی فارس؟ اس شخص کو بتاتی جس نے 2 سال بعد مجھے بات سمجھ کر دوسری شادی کی تیاری شروع کر دی؟ اس شخص کو بتاتی جس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی بیوی پر کیا گزر رہی ہے؟ تم نے تو مجھے اسی دن اپنی زندگی سے نکال دیا تھا جس دن تم نے حویلی کے دروازے سے نکالنے کے حالات خود پیدا کیے۔ اب جب میں نے اپنے بچے کو اکیلے پالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی اس بکھری ہوئی زندگی کو خود جوڑ لیا ہے تو تمہیں اچانک میری یاد کیوں آ گئی؟ فارس نے تکلیف سے اپنی پلکیں مینچ لی اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ مہر، میری بات سنو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، شہر کے کونے کونے میں تمہاری تلاش کروائی۔ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی مہر، تم آج بھی میری بیوی ہو، میرے نگاہ میں ہو۔ مہر نے سختی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نگاہ اب اس کاغذ کے ٹکڑے کی کیا اوقات رہ گئی ہے فارس؟ جب تم نے دل سے ہی مجھے مٹا دیا تھا، جس رشتے کی بنیاد ہی شک اور تانوں پر رکھی گئی ہو، وہ نگاہ کاغذ پر تو ہو سکتا ہے مگر روح میں مر چکا۔ اب مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہاں سے جانے دو۔ فارس نے مزید خود کو نہ روک پایا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ نہیں مہر، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی ہو اور یہ بچہ میرا خون۔ میں تمہیں اس حالت میں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ مہر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے اور آنسوؤں سے بھرے لہجے میں بولی کہ دور رہو مجھ سے، تم نے مجھے جو زخم دیے ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ پوری زندگی بھی کم پڑ جائے گی انہیں بھرنے کے لیے۔ مہر اتنا کہہ کر وہاں سے تیزی سے پلٹی اور دوڑتی ہوئی حویلی کے بڑے دروازے کی طرف نکل گئی۔ فارس نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر اس کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ اسے ٹوٹی ہوئی عورت کا سامنا کر پاتا۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا غرور اور اس کی کم عقلی نے اس کی سب سے بڑی دولت کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لیا۔ ادھر مہر جب حویلی سے باہر سڑک پر آئی تو اس کے اندر کا سارا غصہ ہیجان اب جسمانی کمزوری میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور پیٹ میں ایک شدید اٹھنے والا درد اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ بمشکل کچھ قدم ہی چل پائی تھی کہ سڑک کے بیچوں بیچ اس کے پیر لڑکھڑائے۔ وہ غشی کی حالت میں وہیں سڑک پر گر پڑی۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں سے گزرنے والے ایک رکشے والے نے اسے دیکھا اور فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے مہر کو فوراً قریبی اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور ساتھ ہی فارس کو بھی اس واقعے کی خبر کسی ملازم کے ذریعے فوری طور پر مل گئی کیونکہ فارس ابھی تک حویلی کے اسی احاطے میں موجود تھا۔ جب فارس کو یہ معلوم ہوا کہ مہر سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی ہے، اس کی حالت نازک ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور منٹوں میں اسپتال کے دروازے پر جا پہنچا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر جب وہ پہنچا تو نرس نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ آپ مریض کے شوہر ہیں، جلدی سے فارم پر سائن کریں۔ مریض کی حالت بہت نازک ہے، حمل کا آخری مہینہ ہے اور صدمے کی وجہ سے لیبر پین بہت پہلے شروع ہو چکے۔ ہمیں فوری طور پر آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فارس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے ڈستے ہوئے قلم سے فارم پر سائن کیے اور باہر راہداری میں چکر کاٹنے لگا۔ اسپتال کی وہ سفید روشنیاں اور دواؤں کی بو فارس کے دماغ کو پھاڑ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر رب کے حضور دعا مانگنے پر مجبور ہو جاتا کہ
کہ اللہ میری مہر کو اور میرے بچے کو بچا لے، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے اس کی جتنی چاہے سزا دے دے، مگر اس سے مجھ سے مت چھین۔ پوری رات اسپتال کے سرد کوریڈور میں فارس کا امتحان بن کر گزری۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ جب نرس دوڑتی ہوئی اندر باہر آ رہی تھی اور آکسیجن سلنڈر اور خون کی بوتلیں اندر لے جا رہی تھی تو فارس کو پہلی بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ مہر نے اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے کسی جہنم سے گزرنا پڑا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوے کی آگ اس طرح جلا رہی تھی جیسے اس کے اپنے وجود کو کوئی اندر سے کھا رہا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ حویلی میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور نتاشا کے نخرے اٹھا رہا تھا، تب مہر اکیلی اس معاشرے میں بیماری اور غربت کے عالم میں اس معصوم جان کو اپنے اندر پال رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب اسپتال کی کھڑکیوں سے اندر اتری تو آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک تھکے ہوئے ڈاکٹر نے باہر آ کر اپنا ماسک نیچے کیا۔ فارس دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ ڈاکٹر، مہر کیسی ہے اور بچہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے ایک ہلکی سی اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ مبارک ہو فارس صاحب، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں، مگر مہر کو اس وقت شدید جسمانی اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی خشی کی حالت میں ہے، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر فارس کے منہ سے بے اختیار شکرانے کے الفاظ نکل گئے اور اس کی آنکھوں سے خوشی اور ندامت کے آنسو ایک ساتھ بہہ نکلے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب مہر کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تو فارس دبی پاؤں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں صرف ایک ہلکی سی مدھم روشنی تھی اور بیڈ پر لیٹی ہوئی مہر کا چہرہ دیوار کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھی تک چمک رہے تھے اور اس کی سانسیں مدھم تھی۔ پاس ہی ایک چھوٹے سے گلاس کے پالے میں وہ نیا جنما بچہ پرسکون نیند سو رہا تھا، جس کا چہرہ ہبہو فارس سے ملتا تھا۔ فارس آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہر کے بستر کے پاس آیا اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے مہر کا ٹھنڈا پڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مہر کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگے، مگر وہ اس وقت سو رہی تھی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے مہر کے بکھرے ہوئے بالوں کو بڑی نرمی سے اس کے ماتھے سے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ مہر، معاف کر دو مجھے، تمہارے اس بیٹے کی قسم، میں اب تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا۔ کچھ ہی دیر بعد مہر کی پلکیں ہلیں اور اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی مدھم نظریں جو سامنے کھڑے فارس پر پڑی، جو محبت، تکلیف اور التجا کا مجسمہ بنا ہوا تھا، تو اس کے چہرے پر ایک سردی سی چھا گئی۔ مہر نے اپنا ہاتھ آہستہ سے فارس کی گرفت سے کھینچنا چاہا، مگر فارس نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ فارس نے محبت بھرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مہر، تم جاگی؟ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اور ذرا اس طرف دیکھو، ہمارا بیٹا کتنا پیارا ہے۔ مہر نے کمزور نگلوں سے اسے پالنے کی طرف دیکھا جہاں اس کا بچہ سو رہا تھا۔ اس کے دل میں ماں کی ممتا مچل اٹھی، مگر اس کی زبان پر تلخی اب بھی برقرار تھی۔ مہر نے اپنی خشک ہوتی ہوئی زبان کو تر کرتے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے فارس، صرف میرا، تم اس پر اپنا کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا۔ فارس نے تکلیف سے اپنا سر ہلایا اور مہر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا کہ مہر، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں نے تمہیں اتنے دکھ دیے ہیں جن کی کوئی معافی نہیں بنتی، مگر اب سب کچھ ٹھیک کرنے کا ایک موقع مجھے دے دو۔ میرے ساتھ میرے گھر واپس چلو، اس حویلی میں جہاں اب صرف تم اور ہمارا بچہ ہوگا۔ مہر نے سر کو نفی میں ہلایا اور آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو لیے دو ٹوک انداز میں بولی کہ نہیں فارس، میں تمہارے ساتھ اس حویلی میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تم نے مجھے تب ٹھکرا دیا تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اب تم یہ سوچو کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو میں تمہارے شاہانہ محلات میں لوٹ جاؤں گی، تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں اپنے بچے کو اپنی محنت کی کمائی سے پال لوں گی، مجھے تمہاری کسی خیرات یا نام کی ضرورت نہیں۔ فارس نے اس کے سامنے بیٹھ کر التجا کرتے ہوئے کہا کہ یہ خیرات نہیں مہر، یہ اس باپ کا حق ہے جو اپنے بچے کے لیے تڑپتا رہا۔ پلیز میرے لیے نہیں تو اپنے اس معصوم بچے کے لیے ہی صحیح میرے گھر ساتھ چلو۔ مہر نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور چہرہ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا کہ فارس، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میرا دل پتھر بن چکا ہے، تم یہ مت سوچو کہ تم اتنی آسانی سے مجھے منا لو گے۔ فارس نے گہری سانس لی اور اسے قریب ہو کر نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ میرا ایک لمحے کا گناہ تمہاری پوری زندگی پر بھاری پڑا، میں تمہیں زبردستی نہیں لے کر جاؤں گا، مگر میں یہیں تمہارے پاس بیٹھوں گا جب تک تم خود مجھے معاف نہیں کر دیتی۔
مہر نے فارس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے فارس کے دل کی دنیا ہی ہلا کر رکھ دی۔ مہر نے بھرائی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ مجھے صرف معافی نہیں چاہیے فارس، مجھے وہ 2 سال واپس چاہیے جو آپ نے مجھ سے چھین لیے۔ مجھے میری وہ معصومیت، وہ سکون چاہیے جو تانے بانجھ ہونے کے میں نے دن رات سنے۔ کیا دے سکتے ہو تم مجھے وہ وقت؟ فارس اس سوال پر بالکل ساکت رہ گیا۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف سر جھکا کر خاموشی سے بیٹھ گیا جبکہ کمرے کے کونے میں ننھے بچے کی ہلکی سی آواز گونجی اور باہر کا سورج اس اداس صبح کو ایک نئے اور طوفانی موڑ پر لے جانے کے لیے بلند ہو رہا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد فارس مہر کو زبردستی اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش بالکل نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہر کھچی تو اس کی خودداری اس وقت کسی چٹان جتنی مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے تمام انتظامات خود کرتا رہا اور ایک بہترین نرس اور گاڑی کا بندوبست کر کے مہر کو اس کے اس چھوٹے سے گھر میں بحفاظت چھوڑ آیا، جہاں اس کی بیمار ماں اس معصوم بچے کو پہلی بار دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حویلی میں جب شاہ بیگم کو جب اس سارے معاملے کی حقیقت معلوم ہوئی، انہیں پتہ چلا کہ ان کا پوتا دنیا میں آ چکا، تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ خود چل کر اس تنگ محلے میں مہر کے گھر آئیں۔ ان کے قدموں میں پرانا غرور اور تکبر نہیں تھا، بلکہ ندامت کی گہری شکنیں تھی۔ شاہ بیگم نے مہر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ مہر بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میری زبان کی سختی اور میرے فیصلوں نے تمہاری ہنسی کھیلتی زندگی کو اجاڑ دیا۔ میں نے ہی فارس کے دل میں وہ وسوسے ڈالے تھے جس کی سزا آج ہم سب بھگت رہے۔ مہر نے اپنی ماں کے بستر پہ نیم دراز ہو کر اپنی پلکیں جھکا لی اور سخت لہجے میں بولی کہ آپ کو اب یہ پچھتاوا تب ہو رہا ہے جب سب کچھ تباہ ہو چکا۔ شاہ جی، معافی مانگنے سے وہ گزرے ہوئے دن، وہ اذیت واپس نہیں آ سکتی جو میں نے اکیلے کاٹی۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا یا نہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا دل اب ان دیواروں کے لیے پتھر بن چکا۔ شاہ بیگم سر جھکا کر خاموش ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس مہر کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ادھر فارس نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے مہر کی والدہ اور اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے اس پورے گھر میں ہر ممکن آسائش کا سامان بھیجنا شروع کر دیا، مگر مہر نے اس میں سے ایک چیز بھی ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہا اور کہلا بھیجا کہ وہ کسی کے احسانات کے نیچے دب کر جینا نہیں چاہتی۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب فارس خود اس محلے میں آیا اور مہر کے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہو کر بولا کہ مہر، اس تنگ اور مرطوب کمرے میں تمہاری طبیعت اور اس بچے کی صحت دونوں خراب ہو رہی ہے، کم از کم اپنی بیٹی کی خاطر حویلی واپس چلو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری نظروں کے سامنے بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہ چاہو۔ مہر انکار کرتی رہی۔ فارس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے مہر کی رضامندی کے بغیر اسے زبردستی اٹھانے کے بجائے اس گھر کے باہر ہی اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ وہ رات بھر سردی میں اس چھوٹے سے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہتا۔ جب بھی رات کو بچہ روتا اور مہر اکیلی اٹھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی تو فارس چپکے سے دروازے پر دستک دے کر گرم دودھ یا دوا کی بوتل رکھ جاتا۔ 1 ہفتے تک جب حالات ایسے ہی رہے تو مہر کی ماں نے محبت اور سمجھداری سے مہر کو سمجھایا کہ بیٹی، ضد انسان کو صرف اکیلا کرتی ہے، وہ بندہ اپنی غلطی مان چکا ہے، دن رات تیرے دروازے پر خوار ہو رہا ہے، بچے کو بھی ایک باپ کی سائے کی ضرورت ہے۔ ماں کی ان باتوں نے مہر کے اندر کی ضد کو تھوڑا سا کم کیا، اور جب ایک رات اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی اور تیز بخار میں اس کا جسم چلنے لگا تو گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ باہر دروازے پر ہلکی سی آہٹ سن کر مہر نے کمزور آواز میں پکارا تو فارس ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور پوری رات خود سوئے بغیر مہر کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے گیلے کپڑے کی پٹیاں مہر کے ماتھے پر رکھتا رہا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلسل ہلکی آواز میں دعائیں مانگتا رہا۔ اس ساری رات فارس کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ وہ بس ایک ہی فکر مندی میں مبتلا تھا کہ مہر جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ صبح کی روشنی جب اس تنگ کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو مہر نے اپنے مدھم آنکھیں کھولی اور اپنے پاس جھکے ہوئے فارس کو دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے گہرے آثار تھے۔ مہر نے حیرت اور دل میں اٹھنے والے ایک عجیب سے درد کے ساتھ فارس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں دل ہی دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہ وہی فارس شاہ ہے جو کبھی غرور میں اندھا ہوا کرتا تھا۔ فارس نے جب دیکھا کہ مہر ہوش میں آ چکی تو اس کے چہرے پر ایک بڑی سی راحت کی مسکراہٹ ابھری اور اس نے بڑی اپنائیت سے کہا کہ اب کیسی طبیعت ہے مہر؟ بخار کچھ کم ہوا؟ مہر نے نظریں چرا کر اپنے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر اس کا دل پہلی بار اس بات پر رضامند ہونے لگا کہ شاید
فارس کی یہ محبت اور خدمت کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کا پچھتاوا سچا ہے۔ اور اس رات کے بعد مہر نے مزید انکار کرنے کے بجائے بالآخر اپنے بچے کے خاطر اور فارس کی اس انتھک محنت کو دیکھتے ہوئے حویلی واپس جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ جب وہ حویلی کے دروازے پر پہنچی تو شاہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس سے استقبال کیا، مگر مہر کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی خاموشی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی جہاں پر ہر چیز پہلے جیسی تھی، مگر اس کے دل کا زاویہ بدل چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، جب کمرے میں ہلکی روشنی تھی، بچہ پالے میں سو رہا تھا اور مہر بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مہر نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی کمزور جسمانی حالت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور فارس تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور بڑے پیار سے اسے تھپکی دے کر چپ کروانے لگا۔ مہر نے نیم آنکھوں سے بستر پر لیٹے لیٹے یہ سارا منظر دیکھا، جہاں وہ شخص جو کبھی اس حویلی کا سب سے مغرور مالک کہلاتا، آج رات کے پہر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا تاکہ اس کی بیوی کو ذرا سا بھی آرام مل سکے۔ اس لمحے مہر کے دل کی دیوار میں ایک بہت بڑی درار پڑی اور اس کی پرانی محبت نے اس کے سینے میں ہلکی سی سرگوشی کی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حویلی کے ماحول میں اب پہلے جیسی بے رخی اور گھٹن نہیں رہی تھی، مگر مہر کی خاموشی نے فارس کے دل پر ایک عذاب سا طاری کر رکھا تھا۔ مہر کی طبیعت اب بھی پوری طرح سنبھلی نہیں تھی اور ڈاکٹر نے اسے سخت آرام کا مشورہ دیا تھا۔ ایسے میں فارس نے اپنی زندگی کے تمام کاروباری معاملات کو ایک طرف رکھ کر اپنا سارا وقت مہر اور اپنے نئے جنم لینے والے بیٹے کو دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ خود اپنے ہاتھ سے مہر کے لیے دوائی اور گرم سوپ لے کر آتا۔ مہر جب منع کرتی کہ وہ نوکروں سے یہ کام کروا لے تو فارس ہلکا سا مسکرا کر کہا کہ نوکر تو اپنا فرض نبھاتے مہر، مگر شوہر اور باپ ہونے کا جو فرض میں نے اتنے سالوں میں ضائع کیا، اسے اب اپنے ہاتھوں سے ہی پورا کروں گا۔ یہ الفاظ مہر کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ کیا آپ سچ میں آپ ایسے ہی رہیں گے فارس؟ یہ سب صرف چند دنوں کا دکھاوا ہے؟ مہر، میں اپنے اس پچھتاوے کو چھپانے کے لیے کوئی چھوٹا عذر پیش نہیں کروں گا۔ وہ غلطی میری تھی، میری انا کا نشہ تھا جس سے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے تم جیسے نایاب ہیرے کو ٹھوکر ماری اور اس کی سزا میں نے وہ دن کاٹے ہیں جب یہ حویلی میرے لیے قبر بن چکی تھی۔ میں آج تم سے کوئی وعدہ نہیں مانگتا کہ تم مجھے فوراً معاف کر دو، بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع دو۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کا گلا رون گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ فارس کو سخت سنائے، اس پر چلائے، مگر اس کے دل کی کسی گہرائی میں موجود محبت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور اس خاموشی نے فارس کو مزید حوصلہ دیا۔ شام کا وقت ڈھل گیا تھا۔ جب کمرے کی مدھم روشنی میں بچہ دوبارہ رونے لگا، فارس نے فوراً آگے بڑھ کر اس معصوم کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر باپ بننے کی جو سچی خوشی اور جھلک تھی، اسے دیکھ کر مہر کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ فارس نے جب مہر کے چہرے پر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تو اس کا دل پاک پاک ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بچے کو لے کر مہر کے بالکل قریب بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ بڑی ہی معصومیت اور محبت بھرے لہجے میں بولا کہ دیکھو مہر، یہ بالکل تمہاری طرح ضد کرتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے۔ مہر نے ہلکا سا منہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل آپ پر گیا ہے، ہر وقت اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس طویل عرصے کے بعد یہ پہلی ہلکی پھلکی نوک جھونک تھی جو اس بوجھل فضا کو ایک خوبصورت احساس میں بدل رہی تھی۔ فارس نے اپنی محبت بھری نظریں مہر کے چہرے پر ٹکائی اور نہایت دھیمی مگر پکی آواز میں اس سے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں مہر، مگر اس بار کسی زبردستی یا حق سے نہیں، بلکہ صرف تمہاری مرضی اور تمہارے اس دل سے جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا۔ مہر نے اپنا سر جھکا لیا اور بڑی دھیمی مگر پیاری آواز میں کہا کہ ناراض تو ہوں فارس، مگر شاید اب ہمیشہ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ الفاظ اتنے جادوئی تھے کہ فارس کو زندگی کی نوید سنا گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ کیا کہا تم نے مہر؟ کیا واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا؟ مہر نے اپنا سر ہلایا اور اس سے پہلے کہ فارس کچھ کہتا، دروازے پر شاہ بیگم کی آہٹ گونجی۔ شاہ بیگم اندر آئیں تو ان کے چہرے پر ندامت کی ایک پرانی چادر پڑی ہوئی تھی۔ وہ مہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ مہر بیٹی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ضد اور اس حویلی کے غرور میں ایک معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ میرا بیٹا تو پہلے ہی اندھا ہو چکا تھا، مگر میں نے
میں نے بھی اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ آج میں اپنے بیٹے کے سامنے یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں نے اولاد کے مسئلے کو اپنی ایک انا بنا لیا تھا۔ مہر نے آگے بڑھ کر فوراً شاہ بیگم کے ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے کہا کہ امی جان، اب ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماضی واپس نہیں آ سکتا، مگر ہم اپنے حال کو تو سدھار سکتے۔ میں نے آپ سب کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر شاہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے مہر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے حویلی کی وہ پرانی دیواروں بھی جیسے خوشی سے جھوم اٹھی۔ شام کے وقت جب فارس اپنے بیٹے کو گود میں لیے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا اور مہر پاس ہی کھڑی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تو فارس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو تم مان گئی ہو نا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا باپ ہوں۔ مہر نے ہلکا سا کہکا لگایا جو اتنے سالوں بعد اس حویلی میں گونجا تھا، اور بولی کہ پہلے اچھے شوہر بن کر دکھائیں، پھر باپ کی تعریف کریں گے۔ فارس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر مہر کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی کسی بھی فیصلے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اب ہر فیصلہ تم اور میں مل کر کریں گے۔ اور اس بار مہر نے اپنا ہاتھ فارس کے ہاتھ سے نہیں چھڑایا، بلکہ خود اپنی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پیوست کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس حویلی کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب یہاں نہ تو وہ پرانا سناٹا تھا اور نہ ہی کوئی دبی ہوئی کشیدگی۔ ہر طرف اس ننھے فرشتوں جیسی ہنسی اور کہکہے گونج رہے تھے۔ مہر کی زندگی میں وہ رونق اور چلبلا پن واپس آ چکا تھا جو شادی کے شروع کے دنوں میں ہوا کرتا۔ مہر بچے کے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی جب فارس مہر کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کی سانسیں مہر کے چہرے کو چھونے لگی۔ فارس نے دھیمی اور رومانوی سرگوشی میں کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو مہر، انسان کو اپنی سب سے بڑی نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کا ایک اور موقع دے دیا۔ مہر نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر فارس نے محبت سے اس کی تھوڑی تھام کر اسے روکا اور بولا کہ اب کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نہ دل سے اور نہ اس حویلی سے۔ یہ سن کر بھی وہ شرما گئی۔ وہ بہت معصوم تھی، بس ہر بات پر شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ مہر ایک بات تو بتاؤ، جیسے ہی فارس نے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، کیا تم نتاشا کی طرح مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی تھی، کیونکہ جو الزام اس نے مہر پر لگایا تھا نتاشا بھی اس پر وہی لگا کر آج سے کچھ ماہ پہلے طلاق لے کر جا چکی تھی کہ تم نامرد ہو۔ نہیں فارس، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں نتاشا تھوڑی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو دونوں کھلکھلا اٹھے۔ یہ خوبصورت اختتام اس بات کا ثبوت بن گیا کہ محبت میں اگر آزمائش اور غلطیاں آ بھی جائیں تو اگر نیت سچی ہو اور دل میں وفا کا دیا جل رہا ہو تو تقدیر خود بخود پلٹ جاتی ہے۔ اولاد اللہ کی وہ خوبصورت عطا ہے جو کسی کی قدر کو کم یا زیادہ نہیں کرتی، بلکہ رشتوں کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔